مسلمانوں جب گناہ کی اڈوں پہ جاؤ تو اس وقت قبر کی پہلی رات بھی یاد کر لو. ایک وقت تو آنا ہے قبر کی پہلی رات آئے گی. خدا کے لیے آخرت کی تیاری کرو. اللہ نے زندگی 31 منانے کے لیے نہیں دی ہے. اللہ نے زندگی شراب کے لیے نہیں دی ہے. اللہ نے زندگی گناہوں کے اڈوں کے لیے نہیں دی ہے. اللہ نے مال کی عیاشی کرنے کے لیے زندگی نہیں دی ہے. میرا رب فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تھوڑی سی زندگی پا کر کون اچھا عمل کرتا ہے. اچھے عمل کے لیے آئے ہو. دوسرے مقام پر میرا رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور قیامت کے دن کے لیے کیا بھیج رہے ہو اس سلسلے میں غور کرو, اس سلسلے میں فکر کرو. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں تو غیر مسلموں کو, کافروں کو, مشرکوں کو, یہود و نصارہ کو دیکھتے دیکھتے ہم بھی 31 منانے لگے اور وہ رات شراب کی اور زنا کی رات. اور اللہ اکبر, میرے آقا فرماتے ہیں زنا وہ قرض ہے. جو زنا کے شوقین ہیں ان کے لیے حدیث میں بطور تحفہ دے رہا ہے اور امید ہے کہ وہ قبول کر کے اس کو اپنے دل میں اتاریں گے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے زنا وہ قرض ہے. ہر قرض انسان اپنی مرضی سے ادا کرتا ہے, لیکن زنا وہ قرض ہے جو انسان اپنی مرضی سے ادا نہیں کرتا. ادھر اس نے کیا ادھر وہ قرض ادا ہو جاتا ہے. یعنی تم نے کسی کی بہن کے ساتھ زنا کیا, معاف کیجیے گا یہ جملے سننے کی طاقت رکھی حدیث ہے. اگر حدیث نہ ہوتی تو میں کبھی جرأت نہیں کرتا یہ بات کرنے کی. اگر تم نے کسی کی بہن کے ساتھ زنا کیا تو تمہاری بہن کے ساتھ بھی زنا کیا جائے. اگر تم نے کسی کی ماں کے ساتھ زنا کیا تو تمہاری ماں بھی محفوظ نہ رہے. اگر تم نے کسی کی بیٹی پہ بدنظری کی تو تیری بیٹی بھی محفوظ نہ رہے گی. کتنا باغیرت ہے جوان تو, تیری غیرت کو اب کائنات دیکھے گی کہ اگر تو اپنی بیٹی کو بچانا چاہتا ہے تو تو دوسروں کی بیٹیوں کو بچا لے, تیری بیٹیاں بچ جائیں. اگر تو کسی کی بہن کو بچانا چاہتا ہے, اگر تو اپنی بہن کو بچانا چاہتا ہے تو دوسرے کی بہن کو بچا لے, تیری بہن بچ جائے گی. ورنہ اگر تو نے کسی کی عصمت کو تار تار کیا تو تو چاہے یا نہ چاہے تیری بہن کی آبرو میں بچے گی. میرے آقا فرماتے کما تدین و تدان, تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسے کیا جائے. ایک عالم نے ایک بادشاہ کو یہ حدیث پڑھ کر سنائی کما تدین و تدان, تم جیسے کرو گے تمہارے ساتھ ویسے ہی کیا جائے گا. بادشاہ نے مسکرا کے کہا مولوی صاحب یہ حدیث نہیں ہوگی, آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں اس سے, یہ حدیث نہیں ہوگی اور حدیثیں تو ہو کر رہے گی. بادشاہ نے کہا ہم بادشاہ لوگ ہیں, ہماری بیٹیوں پر ہاتھ ڈالنے کے لیے کون ہمت کرے گا؟ ہماری بیٹیوں پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے ہمت کون کرے گا؟ اس عالم نے ہاتھ اٹھا دیے, اللہ یہ حدیث ہے میں نے پڑھی ہے کتاب میں, اب اس حدیث کی صداقت کو تو اس بادشاہ پہ ثابت کرتے. ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ بادشاہ کی بیٹی جو شہزادی تھی وہ روتے ہوئے کمرے میں آئی, محل میں آئی. بادشاہ کھڑا ہو گیا, کیا ہوا؟ ابا جان میں بازار سے گزر رہی تھی, کسی ایک لڑکے نے مجھے پکڑا اور میرے گالوں پر اس نے اپنے گال رکھ دیے. بادشاہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے, کہا بیٹی جا. جب وہ چلی گئی تو بادشاہ نے اس عالم سے کہا کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ حضور کی حدیث ہے. کہا کیوں؟ تھوڑی دیر تو پہلے تم بڑی باتیں کر رہے تھے. کہا کہ میں نے اپنی پوری زندگی پاک دامنی سے گزاری, لیکن ایک مرتبہ مجھ پہ شیطان نے غلبہ کیا اور میں زنا کے لیے گیا. لیکن زنا کے لیے گیا, ایک عورت کے گالوں پہ گال رکھا, لیکن مجھے ڈر لگی, فوراً میں ہٹ گیا. تو جتنا زنا میں نے کیا تھا اتنا میری بیٹی کے ساتھ ہو گیا. یہاں پر ایک عبرت کی بات بتاؤں, جو زنا نہیں کرتے ان کی بیٹیوں کی آبرو اللہ بچاتا ہے. ایک بہت بڑے بزرگ نے ایک واقعہ لکھا
جسے آپ دل کے کانوں سے سنیں. تو لکھتے ہیں کہ ایک شخص بوڑھا ہو گیا, 5 بیٹیوں کا باپ تھا, 5 بیٹیوں کا باپ بوڑھا ہو گیا, نماز کا پابند, عبادت کا پابند, تقویٰ پرہیزگاری میں پورے علاقے میں اپنی مثال آپ تھا. بستر پہ پڑ گیا, ماں بھی بیمار ہو گئی, 5 بیٹیاں اس قدر تنگ آ گئی, کسی کے گھر جاتی, کام کرتی, محنت کرتی, ماں باپ کا علاج کرتی. ایک دن بڑی بیٹی کو خیال آیا کہ کب تک یہ غربت, یہ تکلیف, یہ مصیبت, اس سے نکلنا ہے. تو اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ اس سے نکلنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ زیادہ مال آنے کا بس ایک ذریعہ ہے کہ حرام کام کرو. ایک کام کرتے, جہاں شہر کی فاحشہ عورتیں بیٹھتی ہیں وہی چل کر کے میں بھی بیٹھوں گی. جب کوئی آئے گا قیمت طے ہوگی, آپ کو بیچ کر دولت کما لیں گے. آج کل یہ بہت بڑا المیہ ہے. درد دل کے ساتھ کہوں, اس وقت تو پوری دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ لوجوں میں کسی کی بیٹیاں بک رہی ہے تو وہ مسلمانوں کی. کچھ تو نفسانی خواہشات کی بنیاد پہ گناہ کر رہی ہے, لیکن اکثر مسلم بچیوں کا حال یہ ہے کہ وہ غربت کی چکی میں پستے پستے اب اس منزل پر پہنچ گئی کہ انہوں نے اپنی آبرو بیچنا شروع کر دیا. کاش کہ میری قوم کے لوگ اپنی بیٹی کی منگنی میں 3 اور 5 لاکھ روپے خرچ کرنے کی بجائے ان غریب کی بیٹیوں کی آبرو کو بیچنے سے بچا لیتے. کتنا بڑا المیہ ہے, کتنا بڑا المیہ کہ مسلم بیٹیاں بک رہی ہیں, ان کی آبرو بک رہی ہے. اس کے ذمہ دار صرف وہ نہیں بلکہ پوری امت ہے, دنیا کا ہر مسلمان ہے. نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستان. عبادت صرف نماز نہیں ہے, عبادت صرف روزہ نہیں ہے, اس سے بڑی عبادت یہ ہے کہ تم اپنی محنت کی کمائی سے کسی کی آبرو کو بکنے سے بچاؤ, کسی کی آبرو کو تحفظ دے دو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, وہ لڑکی کے بارے میں بزرگ لکھتے ہیں کہ وہ لڑکی نکلی باپ کو یہ کہہ کر کہ ابھی آتی ہے, اور آنے کے بعد جب وہ نکلی ہے تو رات دیر گئے, وہ شام کو رات دیر گئے جب وہ لوٹی, شام کو نکلی تھی, رات دیر گئے جب وہ لوٹی تو لوٹنے کے بعد وہ باپ کے پاس بیٹھ کر کے, ماں کے پاس قدموں پہ بیٹھ کر بہت روئی. خالی آ گئی تھی, خالی ہاتھ واپس آ گئی. باپ نے کہا بیٹی اتنا کیوں رو رہی ہے, تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ ماں نے کہا بیٹی اتنا کیوں رو رہی ہے, تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس وقت اس لڑکی نے کہا پہلے آپ لوگ مجھے معاف کریں پھر بات بتاؤں گی. اس وقت ماں باپ نے کہا بیٹی ہم نے تجھے معاف کیا, غلطی کیا ہوئی؟ کہا غلطی کرنے گئی تھی لیکن ہوئی نہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا غربت کی چکی میں پستے پستے بہنوں کو فاقہ کشی کرتے ہوئے دیکھتے دیکھتے میرے دل کے جذبات ابھرے, اور میں نے سوچا میں اپنی بہنوں کو فاقے سے بچاؤں گی, میں اپنے ماں باپ کی غربت دور کروں گی. وہ بیٹی کوئی کاروبار نہیں کر سکتی, تو میں نے سوچا کہ جہاں شہر کی اوباش اور فاحشہ عورتیں زنا کا اڈا سجا کر بیٹھتی ہیں, میں بھی وہاں جا کر بیٹھ جاؤں گی. جب کوئی آئے گا مضبوط سودا کروں گی اور آبرو بیچ کر اپنے ماں باپ کی غربت دور کروں گی. لیکن ابا جب میں بن سنور کر وہاں جا کر کے بیٹھی تو میری جیسی حسین وہاں کوئی عورت نہیں تھی, لیکن جو بھی میرے سامنے آتا خدا جانے کیا ہوتا, اس کی نظریں جھک جاتی, وہ میری طرف نہیں دیکھتا اور میرے بازو کی عورتوں کی طرف بڑھ جاتا, ان کے ساتھ سودے کرتا, انہیں لے کر کے چلا جاتا. میں شام سے لے کر رات دیر تک بیٹھی رہی, وہ بازار چلتا رہا, لیکن مجھ جیسی خوبصورت وہاں کوئی لڑکی نہیں تھی, لیکن کوئی میری طرف نہیں آیا. جو میرے سامنے آیا نظریں جھک گئی, آگے چلا گیا. باپ نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا بیٹی
اگر 1000 دن تک بھی تو وہاں بیٹھتی تو تجھ کو کوئی نہیں چھوتا، اس لیے کہ تیرے باپ نے آج تک کے کسی عورت کو نظر بڑھ کر کے نہیں دیکھا، اور میرے نبی کا فرمان حق ہے، کما تدین تدان، جب ہم نے کسی کو نظر بڑھ کے نہیں دیکھا تو ہماری بیٹی کیسے دیکھی جائے گی؟ جب ہم نے لوگوں کو تحفظ فراہم کیا، اپنی بیٹیوں کی آبرو کا سودا مت کرو۔ اگر تم کسی کی بیٹی کی عزت کو تحفظ دو گے تو اللہ تمہاری بیٹیوں کی عزت کو تحفظ عطا فرمائے گا، اور اگر تم نے کسی کی بیٹی کی عزت کو تار کیا، بہت جلد اس قرض کو چکانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہر قرض اپنی مرضی سے دیتے ہو، زنا وہ قرض ہے جو اپنی مرضی سے نہیں، وہ خود بخود ادا ہو جاتا ہے۔ اب اگر تمہارے دل میں تمہاری بہن کی محبت ہے، اگر تمہارے دل میں تمہاری ماں کی محبت ہے، اگر تمہارے دل میں تمہاری بیٹیوں کی محبت ہے، خدا کے لیے پاک دامن ہو جاؤ۔ جاتے جاتے اتنا ضرور کہوں گا، جو ہو چکا سو ہو چکا، اب گیا وقت ہاتھ نہیں آتا، لیکن اللہ نے راستے دیے ہیں۔ اگر کوئی سچی توبہ کر لے اللہ اسے معاف کر دے گا، اور اس کے ساتھ پھر یہ نہیں ہوگا۔ اس لیے خدا کے لیے لڑکیوں سے دوستی، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، یہ ساری نحوست اسلام میں نہیں ہے۔ ارے محبت کے لیے تیرا دل اتنا لبریز ہے تو تیری سگی بہن سے محبت کر، تیری ماں سے محبت کر، جن سے محبت کا حکم ہے اس سے محبت نہیں کرتا، اور جن سے اللہ نے محبت کی اجازت نہیں دی ہے، محبت کے نام پر ان سے تو ناجائز تعلقات قائم کرتا ہے۔ مجھے